أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ سیدھا رکھیں، دین کے لیے یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہوں آپ شرک کرنے والوں میں سے۔ سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 105 ہے۔ اس آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے اس پر کل تھوڑی سی گفتگو کی تھی ہم نے، اور آج انشاءاللہ جو اگلا حصہ ہے اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے، آسان اتنا ہے کہ ایک 6 سالہ بچے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ مشکل اتنا ہے کہ ساری زندگی سیکھتے رہیں تو اس کے معانی، مفاہیم، مطالب بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جب میں کسی آیت پر غور کرتا ہوں اتنا گہرا سمندر سامنے آتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو یہ مختصر آیت ہے، چند کلمات ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ اپنے چہرے کو سیدھے رکھیں، دین کے لیے یکسو ہو کر، ہر قسم کے رسم رواج، اور پھر اس پر میں نے تھوڑی سی تفصیل عرض کی تھی کہ کون کون سے رسوم و رواج جن کو شریعت نے برقرار رکھا اور کن کی اصلاح کی، اور کچھ ایسے رسوم بھی تھے جن کو یکسر ختم کر دیا۔ اگلا جملہ ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ شرک کرنے والوں میں سے مت بنیں۔ سب سے پہلے شرک فی العقیدہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور عموماً اس سے لوگ بچتے بھی ہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے بھی کہا جائے کہ بھئی زمین و آسمان کا خالق کون، اس کائنات کو مسخر کرنے والے کون، چاند سورج کو مسخر کرنے والے کون، مانتے ہیں اللہ۔ اب شرک شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ دوسرے نمبر پر وہ ہے شرک فی التصرف۔ ایک موحد مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، جو قرآن کریم اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک ہر چیز کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہاں شرک ہوتا ہے۔ ما فوق الاسباب، کسی کو پکارنا، ما فوق الاسباب، ما فوق الطبعیات، کسی سے مدد چاہنا ایک تحت الاسباب ہے۔ میں نے اس ممبر کو اٹھانا ہے،
میں نہیں اٹھا سکتا. میں آقا صاحب سے کہتا ہوں میرے ساتھ میں آئے مدد کریں, تعاون کریں, ذرا اس کو کیا کرنا ہے, اٹھانا. یہ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے. میں نے ایم اے کالج تک جانا ہے, میں کہتا ہوں جی ذرا مجھے موٹر سائیکل پہ ساتھ لے جائیں. آپ بھی جا رہے ہیں گاڑی, مجھے بھی ساتھ لے جائیں. یہ شرک نہیں ہے. ما فوق الاسباب. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس نے اسباب اپنائے, چاہت ہے اس کی خواہش ہے اولاد کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے. اس کے لیے اس نے شادی کی, سال 2 سال 3 سال گزر گئے, اولاد کوئی نہیں ہے. اب یہ کس سے اولاد مانگے گا؟ ہاں, بس یہی ہے. ہمارے ہاں تو مختلف جگہ ہیں, وہاں پر جا کر اگر 1 گرہ لگا دیں تو 1 بیٹا ہوگا, 2 گرے لگا دیں تو 2 ہوں گے. کسی کو بڑے شوق ہوتا ہے 8-10 لگا دیتے. یہ ہر علاقے میں ہے. کوئی مشکل ہے, اس مشکل میں پکارنا کس کو ہے؟ اب ہمارے یہاں پنجاب میں داتا صاحب کو پکارتے ہیں, علی حجویری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کو. ملتان والے بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کو پکارتے ہیں. ہمارے سرحد کے وسطی علاقوں والے کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ, وہاں پر ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جو ہمارے بڑے اوپر والے علاقے والے ہیں, بنیر, شانگلہ, ضلع تورغر. تو وہ پیر بابا پنے کہہ رہا مدد سے. پیر بابا نے کہاں سے نے کہا, وہ مدد نہیں کر سکتے. ہر علاقے میں ایک چھوٹے موٹے, پھر یہ تو بڑے بڑے حضرات ہیں, پھر چھوٹے چھوٹے, یہ فلاں شہید صاحب کی قبر ہے, پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے, کوئی اس کی تاریخ کا نہیں پتا, لیکن بس بنا لیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی التصرف. یہ شرک فی التصرف ہے, غیر اللہ سے مانگنا. ہمارے یہاں مشہور ہے لے ککڑتے دے پتر. یہ شرک فی التصرف. للہ ملک السماوات والارض. آسمان و زمین کا مالک کون؟ یخلق ما یشاء. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا. جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. جسے چاہتا ہے جوڑے دے دیتا ہے, بیٹا بھی بیٹی بھی دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے. ساری دنیا کے بابے اکٹھے ہو جائیں, کچھ نہیں کر سکتا. دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ. صرف اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. یہ اختیار اللہ نے صرف کس کو دیا ہے؟ کسی کو نہیں دیا, صرف اسی کے پاس. یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے پروردگار عالم نے. تو فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تیسرے نمبر پر شرک فی العمل. غور کریں ذرا کبھی تنہائی میں جا کر اندازہ لگائیں. آپ کا بیٹا دوستوں میں بیٹھا ہو,
آپ اس کو بلائیں وہ نہ آئے، خون کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا؟ ہاں کھولتا ہے نا۔ اس سے بھی نیچے آ جائیں، آپ کا نوکر ہو اور آپ اسے کہیں بھائی آؤ یہ کام کر دو جس کے لیے آپ کو نوکری پہ رکھا ہے، وہاں گپے مار رہا ہے، خون کھولنے سے آگے بھی کوئی لفظ ہو تو پھر وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں بس کہہ دے دماغ خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں دماغ خراب ہوتا ہے۔ اور یہ تو نوکر ہے، جو آپ نے زر خرید غلام ہو، جس کو آپ کھلائیں پلائیں، زندگی ہر چیز کس نے دی ہے؟ اب ذرا سوچیں، میں اور آپ گپوں میں مصروف ہیں، باتوں میں مصروف ہیں، اللہ کی طرف سے آواز ہے حی علی الصلاۃ، یہ شرک فی العمل ہے، یہ شرک یعنی نعوذ باللہ اللہ کی، اللہ کے اس بلاوے کو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کہ مجھے اللہ نے بلایا، جو سمن آتا ہے سمن اللہ کسی کے پاس نہ لائے، آمین کہے۔ لانے والا کون ہوتا ہے؟ دو پیسے کا ایک ملازم ہوتا ہے، لیکن جب مل جائے مزہ آتا ہے نا، تھر تھر کانپتے ہیں جی، سمن آیا عدالت سے، عدالت نے بلایا ہے، ادھر ادھر ایسے گھومتا ہے کہ کس سے رابطہ کروں، کیسے بچوں گا؟ اس رب سے بڑا بھی کوئی ہے؟ وہ بلائے اور میں نہ ہوں، اس کا حلم ہے۔ ہاں ہاں کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کی، واہ پروردگار تیرے حلم کی بھی کوئی امتحان نہیں، نہ خدا کی قسم بندہ کرتا اچھا تو میں بلا رہا ہوں تو آ نہیں رہا، لیکن وہ پھر کیا ہے؟ سانس بھی جاری ہے، کھانا پینا بھی جاری ہے، خون بھی رگوں میں چل رہا ہے، زمین کے اوپر چل پھر بھی رہے ہیں اس کی نعمتوں سے۔ چوتھے نمبر پر شرک فی العلم، ہمارے تو طوطے بھی عالم الغیب ہیں، ہاں ہاں اب تو بڑے حضرت ہیں، طوطے بھی کیا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فٹ پاتھوں پر طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے، طوطا ادھر دیکھے یہ انج کرنا، طوطا ادھر دیکھے انج کرنا، طوطا یوں کرے، طوطا یوں کرے، طوطا یوں، کیا بات۔ اور اگر کہیں کہ جی بابا جی، نہیں جی نہیں بابا جی، ان سے ویسے بھی ہم پردہ کر ہی نہیں سکتے، پیروں سے کیا پردہ ہے؟ پیروں سے، پیرانوں تو سارا ہی پتا ہے، عملیات والے آپ جاتے ہیں، وہ ڈرامے سارے میں نے اتنے دیکھے ہیں کہ اگر میں ابھی کرنا چاہوں سارے کر سکتا ہوں۔ کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، بس دیر کر دیا آپ نے، کیا دیر کر دی، بڑا پرانا ہوا جی، بڑا ظالم ہے، پیچھے پڑا ہوا آپ کے، کراچی کے گورے قبرستان میں ہے، دفنا دیا ہے، پرانا ہو چکا ہے، لیکن پریشان نہ ہو، ابھی موکلات کو احمد
فوراً لیا عبداللہ، فوراً لیا. وہ لے بھی آتا ہے، ہاتھ کی صفائی ایسی ہوتی ہے، مٹی جھڑ رہی ہوتی ہے. جی ہے، تعویذ تھے جی، بڑے پرانے ہیں. خدمت کیا ہے جی؟ بڑا پرانا کام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے تو 25,000 روپے لگیں گے. جس بیچارے کی جیب میں 2500 بھی نہیں ہے، اسے کیا مانگ رہے؟ 25,000. میں وہ معمولی جو ہے، چھوٹے چھوٹے، وہ جو بڑے بڑے وہ تو الگ معاملہ ہے. اس کہیں کہ جی اپنے عبداللہ سے کہو میرے گھر کے الماری کے فلاں خانے میں میرا بٹوا پڑا ہوا ہے، وہاں سے لے آئے. کراچی سے یہ گورے قبرستان سے تعویذ نکال کر یہاں لاہور پہنچا دیتا ہے. عبداللہ کو یہ نہیں پتا کہ میرے پرس، میں جگہ بھی بتا رہا ہوں، گھر کا ایڈریس بھی بتا رہا ہوں، الماری کا خانہ بھی بتا رہا ہوں. لے آئے گا؟ ہاں، لانا کیا، اس کے جو چیلے بیٹھے ہوں گے وہ آپ کو 2-4 چپیڑے بھی مار دیں گے. آپ حضرت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. ہمارے حضرت ویسے خدا کی قسم، حضرت کیا، حضرت کے موکلات کو بھی اس دیوار کے پیچھے نہیں پتا کہ کیا جھوٹ ہے سارا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ان کے پاس جی کیا ہے، بڑے عجیب عجیب نام رکھے ہوئے ہیں. یہ تمام کے تمام یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے فی العلم. ہمارا ایمان ہے نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے، خدا کی قسم فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں. علم غیب کس نمی دانت بجز پروردگار، ہر کے میں گوید کے میدانم با او باور مدار. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. جبریل بھی تب بتاتے ہیں جب اللہ بتا دیتے ہیں. نیچے والے فرشتے اوپر والوں سے پوچھے ماذا قال ربکم. قرآن تو پڑھتے نہیں نا جی، قرآن پڑھتے نہیں ہے. قصے کہانیوں میں مزہ ہی بڑا ہوتا ہے. ہاں، قصوں میں مزہ ہی بڑا آتا ہے. قصہ گوئی تو ایک مستقل فن ہے. ہماری پشتوں میں کہتے ہیں الف لیلہ دے شروع کرے. الف لیلہ نہیں، الف لیلہ، 1000 راتوں کے قصے. ایسے ایسے قصے ہوتے جو 1000 راتوں میں بھی پورے نہیں ہوتے. ہمارے پشاور میں قصہ خوانی بازار ہے بڑا مشہور. وہاں پر تاجر اکٹھے ہوتے، ساری رات پھر قصہ گوئی ہوتی تھی. ان قصوں میں بڑا مزہ ہے. لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. قرآن کہتا ہے ماذا قال ربکم. نیچے والے فرشتے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں رب نے کیا فرمایا. وہ کہتے ہیں قال الحق، بس جو فرمایا حق سچ ہے. خاموش. فرشتوں کو نہیں پتا. تو علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. جو بغیر آلات کے، بغیر اسباب کے سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا. 5ویں نمبر پر شرک فی الحکم، بلکہ چھٹا ہو گیا میرا خیال. شرک فی العقیدہ، شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی العمل، اور 5واں ہے شرک فی الحکم. حکم سے مراد حکومت ہے. ملک اور رعایا مسلمانوں کی ہے اور قانون لارڈ میکالے کا ہے. ہاں، ملک مسلمانوں کا ہے اور قانون انگریز کا.
پھر میں نہیں کہتا، سورہ مائدہ اٹھائے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کون ہے؟ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہ فاسق ہیں، اور جو اس پر خوش ہوں، مطمئن ہوں جیسے ہم ہیں۔ کسی کے دل میں کوئی درد ہے کہ یہ ہمارا نظام کیوں انگریز کا ہے؟ سچ بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے کبھی ہمارے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی ہے؟ ہاں، اور یاد رکھیں، باطل کیا؟ باطل، چاہے وہ ہندو کی شکل میں ہو، چاہے وہ سکھ کی شکل میں ہو، چاہے وہ عیسائیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ یہودیت کی شکل میں ہو، ممالک جو بھی ہوں، یہ سب باطل ہے۔ الکفر ملت واحدہ، الکفر ملت واحدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کفر سارا کا سارا ایک ہی ملت ہے۔ یہ سب، ان کو خدا کی قسم میری اور آپ کی نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں، میری اور آپ کی نمازوں سے بولو کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ نیو یارک میں نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں، پابندی ہے؟ ہاں، آپ جائیں وائٹ ہاؤس کے سامنے مصلی بچھا کر نماز پڑھیں، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ یہاں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ آپ وہاں درخواست دیں کہ جی میں نے حج پہ جانا ہے، مجھے سبسڈی چاہیے، آپ کو وہ کافر سبسڈی دے گا۔ پاکستان میں نہیں ملے گی، یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ وہ دیں گے اچھا ہمیں بھی شاید مل جائے، نہیں، پاکستان تو چونکہ پاکستان ہے، پاکستان ہے، یہ ہندو دیتے ہیں، ہندو بنیا وہ سبسڈی دیتے ہیں جی۔ شرم کا مقام ہے، شرم کا یقین کریں۔ جب وہاں ہم جاتے ہیں حرم میں، ان کی بلڈنگیں بھی دیکھنا اور اپنے سرکاری حاجوں کی بلڈنگیں بھی دیکھنا، جی جی جی، وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ماشاءاللہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ان کو اپنی رعایا سے کتنا پیار ہے، کتنا خیال ہے، اور ہمارے جو ماشاءاللہ امیر المومنین صاحبان ہیں ان کو مسلمانوں سے کتنا خیال مسلمانوں کو وہ رکھتے ہیں۔ باہر کے میں عرض کر رہا تھا، آپ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں حج کریں، ان کو کوئی مسئلہ بولو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کس چیز سے ہے؟ یہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، قرآن پڑھو، خوبصورت انداز میں پڑھو، آؤ ہم تمہیں مدرسے بنا کر دیتے ہیں، مدرسوں میں بہترین انداز میں پڑھو، لیکن اگر تم نے کہا کہ قرآن کا نظام نہیں، خبردار، یہ دہشت گرد، یہ کیا ہے؟ انتہا پسند ہے، یہ بنیاد پرست ہے، یہ قوم کو، مسلمانوں کو، پاکستانی قوم کو 1400 سال پیچھے لے کے جانا چاہتا۔ یہ باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہاں، یہ ہے شرک فی الحکم، یہ ہے شرک فی الحکم میرے بھائیوں۔ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس صرف دل میں کم از کم کیا رکھو؟ تڑپ تو رکھو نا، کڑن تو رکھو، اس نظام پر مطمئن نہ رہیں۔ واللہ میں اپنا صرف فریضہ ادا کر رہا، مطمئن نہ رہیں کہ جو کچھ ہو رہا ٹھیک ہو رہا ہے۔ میرے اور آپ کے بس میں اتنا ضرور ہے کہ ہم کڑتے رہیں، ہم کیا کریں؟ مطمئن نہ رہیں، ہم دل ہی دل میں کڑتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، یا اللہ وہ دن دکھا دے جہاں عدالتوں میں فیصلے قرآن کے مطابق ہوں، جہاں عدالتوں میں فیصلے سنت کے مطابق ہوں، جہاں عدالتوں کے فیصلے صحابہ کرام کے فیصلوں کے مطابق ہوں، اور ہمارے حکمران
وہ جو پنجاب کا گورنر ہے وہ بادشاہی مسجد میں جمعہ پڑھا ہے. اللہ ہمیں ایسے گورنر دے. ہاں 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 وزیر اعلیٰ صاحبہ اب اس کو کیسے امام بنا. اللہ ہمارے حال پر رحم کر. یہ امامت ہے بھائی, یہ امامت ہے, اور ہم بڑے خوش ہیں. جی 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 کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. باہر کیف اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے. ولا تکونن من المشرکین. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں لکڑی کا, پیتل کا, سونے کا, چاندی کا یا کسی بھی چیز کا کوئی مورتی بنا کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا, اس سے مانگنا, یہ شرک ہے. نہیں, یہ ساری شرک کی قسمیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. ولا تدع من دون اللہ. آگے مزید اس کو اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا انشاءاللہ زندگی میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب, اللهم يا مصرف القلوب, ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.